عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ حسین کے عزادار کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ یاد رکھو، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی مجلس اعزا میں آ کر بیٹھا ہے وہ حسین کا مہمان ہے، لہذا خبردار، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں برابر والے سے پوچھوں تم سنی ہو یا شیعہ، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں برابر والے سے پوچھوں تم ہندو ہو یا مسلمان۔ یہ در حسین ہے، یہ ہر حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ کا کلام قرآن اور مولا علی کا کلام نہج البلاغہ، مولا علی کا کلام نہج البلاغہ بھی اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ بلکہ میں مولانا کو ایک جملہ دیا کروں، علماء کرام کی خدمت میں ایک ہدیہ دوں، میرے پاس تو یہی دینے کو ہے نا، اور اس سے اچھے ہدیہ نہیں ہوتے۔ ہار پھول دوں گا سوکھ جائیں گے، جوڑا دوں گا پھٹ جائے گا، زمین دوں گا قبضہ ہو جائے گا، علم دے دیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم یہاں اس ممبر کو سجاتے اس لیے بانی مجلسہ کی اعزا کے اور جناب میمن صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس ہم اسی لیے سجاتے ہیں، بناتے ہیں کہ یہ علم دینے کی جگہ ہے۔ آج نواب شاہ کے اس روڈ پر حسین کا مدرسہ لگا ہوا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے، چوک پر بات ہو رہی ہے، بند کمرے میں وہ بات کرے جو شرمندہ ہو۔ مگر ان کی عقیدتوں میں کمی نہیں ہے، تو یہ دروازہ تو سب کے لیے ہے۔ یہاں مجلس جب ہوتی ہے تو صرف ایک خطیب نہیں ہوتا، سامع بھی ذاکر ہوتا ہے۔ آپ کا کان ذکر کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں ذکر حسین کر رہی ہیں، آپ سبحان اللہ بول کے ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سارے ذاکروں کا بیٹھا ہوا ہے، اب اپنی اپنی جگہ مولا کے ذاکر ہیں۔ اور جب ذکر ذات بن جائے، میں جملہ ایسے نہیں، آپ کو توجہ چاہوں گا اس میں، جب ذکر ذات بن جائے تو میسم تمار بنتا ہے۔ جی، ذکر ذات بن جائے، پھر زبان کٹ بھی جائے تو کٹا ہوا گوشت کا لوتھڑا علی علی پکارتا ہے، بوٹی بوٹی علی علی کہتی ہے، قطرہ قطرہ نعرہ لگاتا ہے، دشمن بے وقوف ہے۔ وہ اس ذکر کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ یہ کسی سیاستدان کی الیکشن کی مہم نہیں ہے جو اس کے کردار کی محتاج ہو۔ سیاستدانوں کی جب الیکشن کے جلسے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے کردار کی محتاج ہوتے ہیں۔ اچھا آدمی ہے تو جلسہ بڑا ہوگا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ اس کا جلسہ ہے جو 1400 سال پہلے مارا جا چکا ہے، جس کے لاشیں کو 3 دن تک دفنایا نہیں تھا، یہ اس کا جلسہ ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، جو حکومت گرے گی تو اسے چھپانا پڑے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں، یہ اس کا جھنڈا ہے جس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے بازو کٹوائے۔ خاص طور پر سندھیوں کو میں سلام کروں گا کہ آپ نے پورے صوبے میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں مولا عباس کی یاد نہ ہو۔ کرم ہے سندھ کے اوپر،
اور اس میں اولیاء الہی کا بڑا دخل ہے، بڑا ہاتھ ہے، بڑا حصہ ہے، ان فقیروں کا بڑا کام ہے۔ میں ہوں جس لباس میں، اس لباس میں اپنے قبیلے کے دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان فقیروں کا احترام کرو۔ میں مولوی جہاں پہنچ کر مولا علی کی بات نہیں کر پاتا، یہ ملنگ ڈنڈا اٹھا کے وہاں علی علی کرتا ہے۔ ان کا بڑا کام ہے، ان کا بڑا کام ہے۔ جن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی نا، ان کے کان میں بھی رسک بولتے ہیں۔ دروازہ بجاتے رہو، ایک دن کھل جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو مولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا، تو وہ جانور تو نہیں ہے نا، انسان ہے نا۔ اس کی ضمیر کا دروازہ بجاتے رہو، پیغام پہنچاتے رہو، ایک دن اس کے دل کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرا اور آپ کا کام بہت سنگین ہے۔ میں ذاکرین سے بھی، خطبہ سے بھی، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیار اور محبت سے بات ہو۔ بہت بڑا نام ہے پاکستان میں جناب علامہ محمد یاسین قادری، سنتے ہیں نا؟ ابھی پچھلے دنوں کراچی تشریف لائے تھے، مجھے شرف دیا، انہوں نے میرے گھر تشریف لائے۔ بہت دیر گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم شیعوں کی کوئی خامی بتائیے، میں اپنے لوگوں سے جا کے کہوں گا کہ ہماری قوم کی شیعہ مکتب کی کوئی خامی بتائیے، میں اپنے لوگوں سے ہاتھ جوڑوں گا جا کر کے بھئی یہ خامی دور کر لو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے فضائل پڑھنا تو شیعہ کیا فضائل پڑھے گا جو امام شافعی پڑھ گئے۔ ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے نا، یہ کہیں گے آپ کیا شرک ہوتا ہے، آپ کیا غلو ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے یہ تو دور کیا کہ فضائل میں آپ کیا پڑھیں گے جو امام شافعی پڑھ گئے۔ پھر کہنے لگا صرف آپ کے ہاں ایک کمزوری ہے، سو دور کروا دی۔ اپنے ذاکروں اور خطیبوں سے کہیے کہ ممبر پر تبلیغ کی زبان استعمال کریں، ابے تبے میں حرامی حلالی کے لہجے میں بات نہ کریں۔ پیار سے بات کریں۔ جب کسی کو سمجھانا ہوتا ہے نا تو اس سے پیار کیا جاتا ہے، جب کسی کو چڑھانا ہوتا ہے تو اسے گالی دی جاتی ہے۔ ویسے ہی یہ ممبر گالیوں کی جگہ نہیں ہے۔ خفا تو نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ لہذا میں آپ سامعین سے گزارش کروں گا، چھوٹا سا آپ کا نوکر ہوں، اس پوری دنیا کے اندر آپ کی نوکری کر رہا ہوں اور ہر جگہ گھومتا ہوں اسی حلیے کے ساتھ۔ جن لوگوں کو یہ امامہ اچھا نہیں لگتا، ان لوگوں کو پیغام دوں گا نواب شاہ میں بیٹھ کر کہ اپنا خون نہ جلاؤ، اپنی صحت نہ خراب کرو، بیمار ہو جاؤ گے، دبلے ہو جاؤ گے۔ یہ امامہ میرے مولا نبی کی یاد ہے، جب دشمن نہیں گرا سکا تو اپنے کیا گرائیں گے۔ اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ لہذا پیار سے بات ہو، محبت سے بات ہو، گفتگو ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کوئی بھی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارا کوئی جملہ ایسا ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے دوبارہ نہیں بولیں گے۔ اگر فرض کریں مجھ شہنشاہ حسین نقوی نے کسی مجلس میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو یہ کہہ دیا اور نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو دلیل ہے کہ ہم معصوم نہیں، ورنہ تو پرفیکٹ ہوتے، کوئی کام ہم سے غلطی نہ ہوتا۔ معصوم تو صرف 14 ہے نا، تو غلطیاں تو سکتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ خمینی نے، ان کا کلپ آج کل دوبارہ چلایا گیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم سے بہت غلطیاں ہوئی۔ انہوں نے یہ جملہ کہہ کر بہت سے لوگوں کا دماغ کھو دیا کہ خمینی کچھ بھی ہو معصوم نہیں ہے۔ لہذا ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر میری غلطی کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو پیار سے بات کرو، بتاؤ۔ میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو ٹھیک کروں۔ لیکن پوسٹ بنانا، تصویروں پہ کروسنگ لگانا، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ تم سے زیادہ دشمن کے پاس جاتا ہے۔ بہت ہو گیا ہے، اس کو بہتر کرو۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، کسی اور سے کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ پیار سے بات کرو۔ نعرہ آ رہا ہے، صلوات پڑھے محمد و میرے بات کون
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ جملہ میں نے عرض کیا کہ خالق کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، مولا علی کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی فطرت سے بات کرتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی۔ اسکول بدلے ہیں، بچے نہیں بدلے، گاڑیاں سواریاں بدلی ہیں، بیٹھنے والا نہیں بدلا، جھونپڑیوں سے محلات میں آ گئے ہیں، رہنے والا نہیں بدلا، کھانے اور ڈشیں بدلی ہیں، کھانے والا نہیں بدلا۔ وہ جو 1000 سال پہلے کا انسان تھا آج بھی وہی ہے۔ سیدہ کا ایک فرمان ہے بچوں کے بارے میں، فرماتی ہے مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے کہ یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ لا یدخرون لغد، بھی فرماتی ہیں یہ آج کا کام غد پر کل پر نہیں چھوڑتے۔ یہی کھلونا چاہیے، ابھی چاہیے۔ آپ کہیں کل اچھا دلوا دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جب طے کر لیا ہے تو آج ہی چاہیے۔ مجھے بتائیے، یہ بتائیے سیدہ کے زمانے کا بچہ ایسا تھا، آج کا ایسا نہیں ہے، تو بچہ کہاں بدلا؟ سیدہ فرماتی ہے مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے، یہ کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیں سیدہ کے نام پر۔ فرماتی ہیں یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں اور کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا اس وقت مٹی کے کھلونے بنتے تھے، آج تو الیکٹرانک کھلونے ہیں۔ تو کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ کون سا گھر ہے جس گھر میں کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو؟ یہ بچہ کھیلنے کے بعد اسے کھولتا ہے کہ دیکھوں اندر کیا ہے، اور یہ کھولنے کے بعد بند نہیں کر پاتا تو وہ کھلونا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھینک دیتا ہے، ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، باہر جا کے پھینک دیتا ہے۔ بی بی فرما رہی ہے مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے، کھلونا اس کی دنیا ہے اور دنیا سے دل لگانا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ خواجہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تالہار سے آئے ہوئے ہیں، یہ والی مجلس دور دور کے مومنین تشریف فرمائے۔ تو میں آپ سب کی قدردانی کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے گزارش کروں گا ایک نبی اور آل نبی پہ صلوات کریں۔ میں پھر اپنے مضمون کی طرف، خالق کا کلام بھی پرانا نہیں ہوگا، مولا علی کا کلام بھی پرانا نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی فطرت سے بات کرتا۔ کل کا انسان گھوڑے پر بیٹھتا تھا، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، آج بھی بیٹھتا ہے۔ کل کا انسان گھوڑے گدھے اونٹ پر بیٹھتا تھا، آج کا انسان 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ گاڑی بدل گئی، ترقی ہوئی، انسان تو نہیں بدلا، گاڑی بدلی نا، سواری بدلی، کیا ترقی ہوئی ہے؟ کل گھوڑے پہ بیٹھتا تھا سینہ چوڑا کر، آج یہ 2 کروڑ کی گاڑی جب تک گردن نہ جھکوا لے بیٹھنے نہیں دیتی، یہ پہلے ذلیل کرتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی سواری عزت عطا کرتی تھی، ہم تو پستی کی طرف آئے۔ خبردار میرے عزیزو، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، اچھے مکانوں میں رہو، بڑی گاڑیوں میں، مہنگے کپڑے پہنو، یہ دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی۔ مگر یاد رہے مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو، مہنگے مکان میں رہ کے جھونپڑی والے کو انسان مانو، مہنگے کھانے کھا کے چٹنی کھانے والے کو آدمی مانو، تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں کوئی بیٹھے اور فقیر ہو، کہنے لگے مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا اور وہ فقیر ہو؟ ہاں ممکن ہے، جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کا احترام کرے تو وہ بھی فقیر ہے۔
فقیر اسے کہتے ہیں جو اپنی ناداری، اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، اگرچہ معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے۔ یہ جو روڈ رستوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ذلیل ہے، فقیر نہیں ہے۔ سمجھ ہے؟ فقیر تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، اپنے مولا پہ توکل دیتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہے، اپنے مولا سے پیار دیتا ہے۔ جی یہ کم بات نہیں ہے۔ خالق کا کلام اور مولا علی کا کلام یعنی قرآن اور اس کی تفسیر آج بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کلام میں سے میں نے سورہ سبا کی 46ویں آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ میں نے آپ کو آمادہ کیا، آپ نے مجھے آمادہ کیا کہ میں ترجمہ کروں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، قرآن میں آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، یہ اتنے زیادہ اللہ نے وعظ اور نصیحتیں، احکامات اور شریعتیں نازل کی۔ 6000 سے زیادہ نصیحتیں نازل کی، مگر نہیں کہا کہ یہ نصیحت ہے۔ 6000 سے زیادہ، شاکر بھائی 6000 سے زیادہ نصیحتیں کی، مگر کبھی نہیں کہا کہ یہ نماز پڑھنے کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ نصیحت ہے، یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہوں یہ میری وعظ اور نصیحت ہے۔ صرف ایک نصیحت کی ہے، خود کہہ رہا ہے ایک نصیحت کر رہا ہوں بس۔ اچھا اتنی ساری نصیحتیں کی ہیں مگر کہہ رہا ہے یہ نصیحتیں میں نہیں، یہ ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ قل میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہیں ایک وعظ، ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اس نصیحت کی خاطر ان تقوموا للہ، اس نصیحت کے لیے اللہ کی خاطر قیام کرو۔ مثنا مل کر، فرادہ اکیلے اکیلے رہے، مجمع ہو تب بھی رہنا، مجمع چلا جائے تب بھی رہنا، مجمع کی بنیاد پر کام نہ کرنا۔ علی پر فرمان فرماتے سارا عرب اگر مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھ سے لڑنے آ جائے، لما ولیتو، تو علی پشت دکھا کر نہیں جائے گا، اکیلا بھی ایسے لڑوں گا جیسے لشکر کے ساتھ لڑتا ہوں، اس لیے کہ میں لشکر کی ٹیک پر نہیں لڑتا، میں جس پر توکل کر کے لڑتا ہوں واللہ توجہ کر لی۔ قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں ایک نصیحت کرتا ہوں بس، اس نصیحت کی خاطر کام کرو، اکیلے رہ کر یا مل کر۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد انما اعظکم بولایت علی، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں علی کی ولایت کی۔ ولایت علی کو لے لو، نماز کا فائدہ ہوگا۔ ولایت علی کو لے لو، روزہ کام کرے گا۔ عوامی خطیب ہوں لہذا بچوں کا بھی مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ صدقے کا ڈبہ رکھا ہوا تھا ایک دکان کے شوکیس کے اوپر، تو ایک خریدار نے بچے ہوئے پیسے اس میں ڈالے، دکان سے اترا تو موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری، مڑ کے دیکھا صدقے کے ڈبے تو وہاں ایک اور صاحب ڈال رہے تھے پیسے، تو اسے آواز دے کر کہا بھائی یہ کام نہیں کر رہا، نہیں ڈالو۔ بھائی نماز کام نہیں کرے گی اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی، روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر حب علی کے بغیر نماز پڑھی تو ٹکریں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر حب علی کے بغیر روزہ رکھا تو وہ بھوک مرنا ہوگا، تو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر محبت اہل بیت کے بغیر حج کیا تو وہ قسمت کا طواف ہوگا، کعبے کا طواف نہیں ہوگا۔ ضائع جائیں گی ساری عبادتیں اگر دل میں حب علی نہ ہو۔ شناختی کارڈ دکھاؤ کون ہو۔ لہذا قبر میں نماز روزے کی وجہ سے آسانی ہوگی، مگر سوال یہ ہوگا ہو کون؟ پہلے اپنا پتہ بتاؤ کون ہو، کسے رب مانتے ہو، کسے رسول مانتے ہو، توجہ ہے، کسے اپنا امام اور مولا مانتے ہو،
پہلے اپنا عطا پتہ بتاؤ، نشانیاں بتاؤ. صلوات پڑھیں گے مولا علی مدد. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ. توجہ ہے میرے عزیز ہیں، میرے بات پڑھیں گے اور اتر جاؤں. پیغام پورا کرے گا. جی میں وہی اسی طرف جا رہا ہوں. توجہ کر لیا. بحث یہ ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے میں ایک نصیحت ولایت علی کرتا ہوں. انما اعظکم بواحدہ، انما اعظکم بولایت علی. علی کی ولایت رکھو مثنا مجمع کی صورت میں، اور ایسا وقت آ جائے کہ مجلس کرنے نہ دی جائے تو کتاب کھول کر علی علی کر لو. تنہا بھی رہو تو اس ذکر سے ہاتھ نہ اٹھانا. وقت آتا جاتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ گھرانہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا. حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہونا رہے. آج مجھ سے رات کو نئی نعت ہوئی تھی تو ہم نے شاہ صاحب سے کہا جی سنا دیجئے. اب شاہ صاحب نے سنا دیا، مگر کیونکہ آپ میری طرف متوجہ تھے تو میرے کلام کی طرف. تو کلام تو بزرگوں نے تائید کی ہے کہ اچھا ہو گیا، مگر آپ کی توجہ نہیں تھی. لیکن اب میرے لہجے میں میرا ایک مصرع، دو مصرے سے امیر مینائی کی زمین میں ہم نے بھی کاشت کی. ایک بہت بڑا شاعر ہے حضرت مولانا امیر احمد، ان کی زمین میں ہم نے کچھ کاشت کی تو چند اپنے فصل سنا دیتے. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. یہ جو میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ اکیلے رہو تب بھی دروازے پہ رہو، حالات بدل جائیں تب بھی اس دروازے کو چھوڑ کے نہ جانا. یہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. سینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ نے امام ضامن باندھ دیا، سینیٹر بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ لوں تو وہ سینیٹر بن جائے گا. الحمدللہ. یہ چھوٹی باتیں ہم سے نہیں کریں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. ہمارا کام نہیں ہے بھائی، تو اس سے بڑھ کر کرسی نہیں ہے جو چاہیے. زینہ منبر شبیر سے، میرا اپنا شعر، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. عاشقوں سے مخاطب ہوں. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. مولا کا بھی تو کام دیکھیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. بھائی کچھ کرنا پڑے گا. الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر.
کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دل گرفتار ہے اگر ظلم و ستم سے آسی, دل گرفتار ہے اگر ظلم و ستم سے آسی, خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر. تم تو ٹھنڈے کمروں سے نہیں نکل رہے ہو, انقلاب چاہتے ہو. ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر انقلاب نہیں لایا جا سکتا, دھول مٹی کھانی پڑے گی, فقیروں مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, قوم و ملت کے مسئلوں کو سمجھنا ہوگا. اور خبردار میرے عزیزو, ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کا ذائقہ اور اس دروازے کا مزہ اور اس گھڑے کا پانی کچھ اور ہے. ہم جب جہاں سے پانی لیتے ہیں, ذائقہ لیتے ہیں, وہ ذائقہ اگر کسی کو آ جائے تو وہ قمبر و بوزر کی راہ پہ چلتا ہے. یہ رستہ ہی کچھ اور ہے. میں محترم ریاست پاکستان کے نیچے کے افسران سے کہوں گا, ہماری اب مصیبت ایک یہ آ گئی ہے کہ ہماری زیادہ ملاقاتیں بڑوں سے ہو رہی ہیں, اور بڑے تو بڑے کہتے ہیں اچھا ایسا ہوتا ہے, وہ اپنے ہی اداروں کے لیے کہتے ہیں اچھا ایسا ہوتا ہے. جب ہم مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ کر دیا آپ کے ادارے نے, ایسا کر دیا آپ کے ادارے نے, کہتے ہیں اچھا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اب نہیں ہوگا. تو جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے ہیں, لیکن جو نیچے کی سطح پر, اس لیے ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ یہ دہشت گردی اور یہ جو فرقہ واریت والی FIR ہے, یہ حضرت SHO صاحب کے اوپر نہ رکھی جائے. حضرت SHO صاحب پر یہ ذمہ داری نہ دی جائے, اس لیے کہ یہ علاقے کے لوگوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں. 5 اگر ملا ان کے تھانے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ FIR کر دیتے ہیں, اور ہماری تو یہ عادت ہی نہیں ہے. ہم کسی تھانے پہ تو احتجاج کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو مجلس میں آ کے روتے ہیں. ہمارا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے. دنیا چپے چپے پہ مدرسہ بناتی ہے, ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. ہمارا طریقہ واردات ہی کچھ اور ہے. تو ہم نے گزارش کی, وہ جو ہے قومیات کے لوگوں کی, ہم نے گزارش کی کہ آپ یہ جو SHO صاحب ہیں, محترم ہے, علاقے کے اندر ان کا بڑا کام ہوتا ہے, تعلقات کے ہیں, ظاہر ہے وہاں رہنا ہے, اور اگر اپنی پسند سے آئے ہیں تو رہنا ہے, تو ان کے اوپر ان سے یہ کام لے لیا جائے. 4 آدمی جا کے بیٹھ جائیں. اگر یہ ہماری عادت بن گئی, ہم اس ملک کے اندر جتنے بھی ہوں اگر ہیں منظم, مجھے کونے خدروں سے سننے کو ملتا ہے کہ ہماری قوم میں اختلاف ہے, مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. اسی مجلس میں MWM کے دوست بھی بیٹھے, اسی وقت شیعہ علماء کونسل کے دوست بھی بیٹھے, اسی وقت ISO کے دوست بھی ہیں, JSO کے دوست بھی ہیں, فلاں امام بارگاہ اور فلاں سنگت کے لوگ بھی ہیں, فلاں درگاہ اور فلاں پڑ کے لوگ بھی ہیں. تقلید کرنے والے بھی ہیں اور تقلید نہ کرنے والے بھی ہیں. ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. تھکے بیٹھے ہیں آپ تو. ارے حسین پہ ملتے ہیں, ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. پیار کی بات کرو, وہ موضوعات یہاں بیان نہ کرو کہ جنہیں پہلے علمی درسگاہوں میں بیان ہونا چاہیے. وہ موضوعات یہاں بیان نہیں ہو. میں شیعہ قوم کے اختلافی موضوعات کو یہاں بیان کروں گا, کل سے سنی مجلس میں نہیں آئے گا, کل سے ہندو مجلس میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا شیعہ اپنی لڑائیوں سے ہی فارغ نہیں ہے. اگر میں نے ایک بھی حسین کا مرید کم کر دیا, مجلس میں ایک بھی مولا کے چاہنے والے کو کم کر دیا, جواب حسین کو دینا ہے. میرے عزیز ذاکرین اور خطبہ اور میرے قبیلے کے لوگوں سے میری گزارش ہے, تنگ نظری کی باتیں نہیں کریں. آپ ایک بات مجھ سے ہر جگہ سن رہے ہیں, یہاں بھی سن لیجیے. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے. 3 لوگوں کو نعرہ نہیں لگانا چاہیے مولا کے نام کا. ایک بزدل,
بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا، چھوٹے دل والا اور علی والا، بکری دل والا، بز کہتے ہیں بکری کو، کارنداری بز میں کھاتے ہیں، اگر کچھ کام نہیں ہے تو بکری خرید لے۔ چھوٹے دل والا جانور ہوتا ہے بکری، یہ ہے آدمی مگر دل بکری کا لگا ہوا ہے، یہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بھوک اور علی والا، مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ دو وجہ سے اچھا لگتا ہے، ایک تو وہ ہاتھ باندھ کر لاکھوں شیعوں میں بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے۔ دوسرا وہ سنی پیغام دیتا ہے، خبردار لاکھوں شیعوں میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعہ مارتا نہیں ہے، شیعہ اپنی مسجد سے نکالتا نہیں ہے، شیعہ اپنی مسجد سے دھکا نہیں دیتا، شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھو گے بعد میں مسجد دھوئے گا نہیں۔ مگر عزیزوں جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے سنی، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم پشیمان ہو کہ علی والے ہو، نادم ہو کہ جعفری ہو، سینہ ٹھوک کر کہو کہ شیعہ ہو۔ میں یہ جملہ کہہ کر گیا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نواب شاہ کے بچوں اور جہاں جہاں سے آئے ہو سب پہ ایک پیغام لے کر جاؤ، آپ کے علاقے میں سنی عالم نظر آئے، مفتی صاحب نظر آئے، بڑھ کر سلام کرو اور سلام کرنے کے فوراً بعد کہو میں شیعہ ہوں۔ سنی عالم کا احترام کرو۔ میں 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا، شاید وہ بات نہ کر پاؤں جو آپ سلام میں کر جائیں گے۔ یہ پیار گلی گلی تک پہنچاؤ، یہ محبت کوچے کوچے تک پہنچے۔ بات جب ہوگی جب پہلے پیار تو ہو، چڑے چڑے رہیں گے، روٹھے روٹھے رہیں گے، شیعہ کو دیکھ کے منہ موڑ لے، سنی کو دیکھ کے منہ چڑھا لے، تو پھر بات تو نہیں ہو پائے گی۔ بات کیے بغیر تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ میں اکثر سفروں میں ہوتا ہوں، مجھ سے کوئی یا نہ کوئی آ کے ضرور میرے برابر میں بیٹھتا ہے، آپ شیعہ مولوی ہیں سوال کرو، تو میں پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ ڈرپوک بزدل علی والا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھوں، دوسرا وہ شخص جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے کنجوس۔ کنجوس اور علی والا، گالا رودڑا ہوا ہے، پانچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے بھائی؟ یہ 200 ایکڑ کے زمیندار جو پیسہ اپنے اوپر ہی نہیں لگاتا وہ مسجد پہ کیا لگائے گا؟ جو اپنے بچوں کو ہی اچھا نہیں کھلا رہے وہ امام بارگاہ کا چھت کیسے صحیح کروائے گا؟ وہ نواب شاہ کے اور اپنے علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کیسے کرے گا؟ خمس نہیں دینا مولوی کھا جاتے ہیں، جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو۔ مولوی تو خمس کھا جاتے ہیں، جو دے نہیں رہا خود کھا رہا ہے۔ یہ مولوی پر خدا نخواستہ مولانا حضرات مجھے معاف کریں گے، مولوی پہ اگر اعتبار نہیں ہو رہا اپنا خمس نکال کے خود اپنے علاقے کی مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسوں پہ لگاؤ۔ شرم آتی ہے جب ٹوٹیاں ٹوٹی بھی ہوتی ہے، گردن جھک رہی ہوتی ہے جب مسجد کی چھت ٹپک رہی ہوتی ہے، شرمندگی ہونی چاہیے جب مسجد کا فرش پھٹا ہوا ہو، اور اس علاقے کے اندر 25 تو ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو کروڑ پتی ہیں۔ اپنے گھر کا قالین تو ہر سال بدلتے ہو، اب بات تھوڑی کریں گے آپ، کڑوی بات۔
کنجوس اور علی والا. تیسرا وہ شخص جسے علی علی نہیں کہنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر. وہ سندھی، وہ مہاجر، وہ پنجابی، وہ پٹھان. وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ میمنوں کا امام بارگاہ، وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ. حسین کا کون سا ہے؟ بس کرو، ختم کرو بھائی، اتنی تنگ نظریاں بہت ہو گئی. ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، وہ ہے حب علی. ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس تار میں جو محبت علی کا تار. مجھے اپنا عزیز یعنی رشتہ دار اچھا نہیں لگنا چاہیے اگر وہ مولائی نہیں ہے، اور مجھے روڈ چلتا ہوا مولائی اچھا لگنا چاہیے اگرچہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. بس مولا کا ماننے والا. تھکے تو نہیں ہے جی؟ انما اعظکم بواحدہ، ایک ولایت علی کی نصیحت ان تقوموا للہ. اس کے لیے، اس ولایت کی خاطر اللہ کو راضی کرو، مل کر اجتماع کرو، مجلس کرو، جلسہ کرو، میلاد کرو. یا کے لیے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس کی خاطر بڑی قربانیاں دی گئی. 3 سبب بتا رہا ہوں کہ کیوں مولا علی کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ہر مجلس کا عنوان علی، ہر مجلس کا عنوان مولا علی. کیوں؟ سب سے پہلا سبب، اس ذکر کو یہاں تک پہنچتے ہوئے بڑا خرچہ دیکھنا پڑا ہے. بڑے خرچوں کے بعد ہم تک بات پہنچی ہے. گلے کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، سولی پہ لٹکایا گیا ہے. وہ ایک دفعہ بھی یا علی کہہ دیتا تھا ساری زندگی کے لیے زندان. 1-2 مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں. چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، زمین پہ گرتے گرتے اس نے کہہ دیا یا علی. سپاہی پکڑ کر لے گئے، اور جب تک زندہ رہا زندان میں رہا. اور زندانی پوچھتے تھے تمہارا جرم کیا ہے، تو کہتا تھا حب علی. بچوں سے چھٹ گیا، گھر والوں سے چھٹ گیا. ساری زندگی وہ مولا علی کے ایک دفعہ نام لینے پر زندانوں میں رہا. یہ جو شاعر حضرات ہیں نا، یہ ان کے اندر جو ایک پکار ہے، جو کیفیت ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ درباری بھی ہو جائے نا تب بھی اسے ڈرے ڈرے رہیے گا، کبھی بھی اس کی فطرت سالم ہو جاتی. اور یہ اسی دربار میں بیٹھ کر وہ بات کر دیتا ہے جسے کرنی چاہیے. یہ حضرت فرزدق یہ درباری شاعر تھے. حشام کے ساتھ ہی طواف کرنے تو آئے تھے، حاکم وقت کے ساتھ طواف کرنے آئے حشام کے ساتھ. اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو دھکے لگنے لگے وقت کے حاکم کو، حکمران کو. اتنے دھکے لگے کہ وہ پیچھے ہٹ گیا. طواف ہی نہیں ہو پا رہا، مجھے دھکے لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو VIP مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، فرزدق بھی ساتھ کھڑے تھے. اسی اثنا میں ایک سادہ لباس میں، کوئی لباس بھی فاخرہ نہیں تھا، کوئی کپڑے بھی مہنگے نہیں تھے، ایک حاجی مطاف میں آیا. اور جیسے ہی وہ مطاف میں آئے تو لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا. وہ میرے مولا امام زین العابدین. جب امام کو مجمع نے رستہ دیا، یہ تو حاکم ہے، گورنر ہے، اسے کسی نے رستہ نہیں دیا، اور امام کو پورے مجمع نے رستہ دے کر طواف کی جگہ دی. تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے نا، VIPs آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے، انہوں نے حشام سے کہا یہ کون ہے؟ صاف نظر آیا نا کہ تمہارا تو کوئی احترام نہیں ہے، اور یہ کون ہے جن کا اتنا احترام؟ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جانتا تھا کہ کون ہے. تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کون. اب ضمیر شاعر کا زندہ ہوا. برابر میں فرزدق کھڑے تھے نا، جو آئے تو بادشاہ کے ساتھ تھے مگر ان سے برداشت نہیں ہوا. فطرت صالح ہوئی، فوراً آواز دی تو نہیں جانتا مگر کعبہ اسے جانتا. تو نہیں جانتا مگر حجر اسود اسے جانتا. اور بڑا حسین جملہ، تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود اس کا بوسہ لیتا ہے. اسے صفا و مروہ جانتا ہے، اسے چاہے زمزم جانتا ہے. تو نہیں جانتا؟ یہ علی بن الحسین ہے. زندان میں ڈال دیا اور ان کا گرفتار پولیس. اور
مصدق کو قید میں ڈال دیا. میرے مولا نے سکوں کی تھیلی بھیجی اور ایک خط بھیجا. وظیفہ بند ہو گیا نا, وظیفہ ملتا تھا پہلے دربار سے, یہ تو مجرم ہو گئے, دربار کے مجرم ہو گئے. تو مولا نے سکوں کی تھیلی بھیجی اور ایک خط بھیجا. امام نے فرمایا تم نے ہماری محبت کی خاطر قربانی دی ہے, ہماری طرف سے یہ سکے قبول کرو. انہوں نے یہ پیسے واپس لوٹا اور کہا مولا میں نے پیسوں کی خاطر نہیں کیا, مولا میں نے پیسوں کی خاطر کی تھی. امام نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے, ہمیں پتا ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کیا. ایک اور مثال دے رہا ہوں. دربار کا شاعر ہے ابن سکیت, متوکل کا شاعر ہے, دربار کا شاعر ابن سکیت, اور اتنا درباری شاعر ہے کہ متوکل کے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں گھر میں ٹیوشن پر. متوکل ظالم ترین بادشاہ, اہل بیت پر سب سے زیادہ جنہوں نے ظلم کیا, ان میں اگر 5 نام آئیں گے تو ان میں ایک متوکل ہے. متوکل کے بیٹوں کو پڑھاتا ہے, شاعر ہے, ادیب ہے, معلم ہے, استاد ہے, اور اتنا قریب ہے, اتنا درباری ہے کہ گھر میں پہنچا ہوا ہے متوکل کے, پیسے لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے. ایک دن کسی نے کہا متوکل سے کہ ابن سکیت مولائی ہے, علی کا چاہنے والا ہے. اس نے کہا نہیں میں یقین نہیں کر سکتا, علی کا چاہنے والا اور میرے پاس ہو, میں تو روز مرہ علی کے خلاف بولتا ہوں, یہ کیسے سنے گا, مجھے نہیں یہ سمجھ میں آ رہا. کسی نے کہا جی آپ آزما کر دیکھیں. تو پڑھا رہا تھا بچوں کو. ابن سکیت تو متوکل قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا ابن سکیت بتاؤ حسن و حسین افضل ہیں یا میرے بیٹے؟ اب شاعر کی فطرت جاگی, اب شاعر کا ضمیر جاگا, تو بے ساختہ کہا حسن و حسین تو بہت بڑی بات ہے, مولا کا قمبر بھی تمہارے بچوں سے افضل ہے. سنیں گے پھر کیا ہوا. زندگی میں زبان کھینچی گئی, مارنے کے بعد بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں. زندہ تھے ابن سکیت کا, یہی زبان کھینچو جس زبان سے اس نے یہ کہا ہے. شہید کر دیا گیا. یہ ذکر مولا کا بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. کسی کی باتوں میں نہیں آئیے گا کہ علی علی نہیں کرو. ابھی ہم نے پڑھا ہی کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو نہیں کرو. ابھی تو نہج البلاغہ کی شرح باقی ہے, ابھی تو ان ممبروں سے نہج البلاغہ کی شرح ہونی ہے. ٹائم مینجمنٹ پر پی ایچ ڈی کی ہے ایک طالب علم نے نہج البلاغہ سے. مولا علی نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کیا فرمایا ہے, کیسے اپنے نظام اور زندگی کے اوقات کو مرتب کرو گے, کیسے ادارے چلاؤ گے. نظام معاش پر میرے مولا نے جو پیغام دیا ہے وہ ابھی بیان نہیں ہوا. حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے کہاں بیان ہوا. رعیت کو کیسا ہونا چاہیے علی نے بتایا. ججز کو کیسا ہونا چاہیے علی نے بتایا. کاشتکاروں کو کیا کرنا ہے علی نے بتایا. اور پھر سب کا بتانے کے بعد کہا فقیروں کا میں بتاتا ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے. سب سے زیادہ جن سے علی کو پیار ہے وہ فقیر ہے. جب کبھی کوئی فقیر مل جاتا تھا مولا کو تو ایسے والہانہ انداز سے اس سے گلے ملتے تھے کہ مالک اشتر جو زمیندار تھے, مالک اشتر زمیندار تھے, بڑے پیسے والے آدمی تھے, خاندانی پیسے والے آدمی تھے حضرت مالک اشتر. حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ فقیروں کو مسکینوں کو علی دیکھ کر جتنے خوش ہوتے ہیں اور ان سے گلے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, رخساروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں, پیشانی چوم رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں. مالک اشتر کہتے ہیں علی مسکینوں سے جتنا پیار کرتے تھے نا, مجھے بارہا احساس ہوا کہ کاش میں بھی مسکین ہوتا. علی کا یہ پیار مجھے بھی مل جاتا. ابھی کہاں بیان ہوا ہے مولا علی کا ذکر, ابھی تو بیان ہی نہیں ہوا. اور پھر آواز آ رہی ہوتی ہے ہر جگہ علی علی, کہاں بیان ہوا ہے. لہذا پہلی بات اس ذکر کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, اس سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. دوسرا سبب بتا دو, ہم ہیں امام زمانہ امام مہدی کے دور میں, اور امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا واجب. وہ ہے غیبت میں, وہ دشمنوں سے کیسے بات کرتے ہیں اور اپنے سے کیسے پیار کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, ان کی عبادتوں کا طریقہ کیا ہے, ان کی حکومت کا نظام کیا ہے, وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. جب میں دیکھ ہی نہیں رہا تو معرفت کیسے ہوگی. تو اب میرے صادق امام نے فرمایا ہمارا مہدی ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے مولا علی. لہذا زیادہ سے زیادہ علی کی بات کرو تاکہ مہدی کی سیرت سمجھ میں آ جائے. اور آخری بات, کیوں مولا علی کی بات کریں؟
اس لیے مولا علی کی بات کریں کہ جو مولا علی کو مان لے گا اس کا ٹریک ٹھیک، اس کا دستہ ٹھیک ہے۔ مولا علی کی بات ہو تاکہ مولا مہدی تک بات تھکے نہیں، یعنی زندگی سے نہ تھکیں، نظریے سے نہ تھکیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ قربانیاں دے کر قافلہ یہاں پہنچا ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھے گا، میں اور آپ نہیں ہوں گے مگر مجلس ہوگی، ذکر اہل بیت ہوگا۔ جب آپ مولا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے جب تک مولا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے عرش الہی کے فرشتے زمین پر اس جگہ کو ایسے دیکھتے ہیں، جو مجلس کی جگہ بنی ہوئی ہے نا، اس جگہ کو عرش الہی کے فرشتے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے، آرزو کرتے ہیں فرشتے، یا اللہ ہمیں چھٹی دے دے، ہم زمین پر مجلس میں بیٹھ کر آئے۔ 70,000 فرشتوں کو اجازت ملتی ہے اور وہ زمین پر اترتے ہیں اور آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار مجلس میں آ کر بیٹھے اور رو کر واپس چلا جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار مانو۔ اسے نظر نہیں آ رہا مگر اس کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، اس کے خلوص اور سچائی کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی بخشش کا اہتمام کریں گے۔ یہ ویسا نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا، یہ برائیاں چھوڑے گا مجلس کے بعد۔ اور جب یہ فرشتے مجلس ختم ہوتی ہے اور واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے جنہیں اجازت نہیں ملی تھی، مختلف مجلسوں میں مختلف فرشتوں کو اجازت ملتی ہے، مگر جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں جو وہاں رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ وہ کہتے ہیں مجلس سے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جانے دے۔ آواز آئے گی کہ مجلس ختم ہو گئی، انہم متفرقون، وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے ہم اس زمین سے مس ہونا چاہتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے حسین کو رو رہے تھے، اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنی قدر جانیے میرے عزیزو، یہ فرش معمولی نہیں ہے، یہ عرش سے جوڑا ہوا ہے۔ کام چھوڑ کر ٹائم نکال کر اس ذکر میں بیٹھنا میرے اپنے فائدے میں ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ ہم بیٹھے نوابشاہ میں ہیں مگر ہماری روح ہے کربلا چلی جائے، وہاں حسین لاشا اٹھا رہے۔ بتاؤں کس کا لاشا اٹھا رہا؟ حسین نے لاشا تو علی اکبر کا بھی اٹھایا ہے۔ جنہوں نے آئے تکلف نہیں کریں گے، میں جلدی جلدی چند جملے پڑھوں گا۔ حسین مولا نے لاشا تو علی اکبر کا بھی اٹھایا ہے، میں بیان نہیں کر پاؤں گا کیسے اٹھایا ہے۔ بار بار زمین پہ رکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں زینب میرے بھائی، عباس کا لاشا میں چھوڑ آیا، علی اکبر کے لاشے میں میری مدد کرو۔ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ لاشا تو حضرت قاسم کا بھی اٹھایا، ہمان لاشا حسین نے لا کے گنج شہیدہ میں رکھا، بہت مشکل تھا۔ لاشیں تو حسین نے حضرت جون کا بھی اٹھایا، حضرت عابس کا، حضرت شوذب کا بھی لاشا، حر کے بچے کا لاشا، حضرت حر کا لاشا۔ کون سا لاشا تھا جو حسین نے نہیں اٹھایا؟ ایک جملہ کہہ کر ایک جملہ کہوں گا، حسین نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائی۔ رونا تو اس کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی جو صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا، اب کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے لاشیں بہت اٹھائے مگر عزاداروں ایک لاشا چھوٹا بہت تھا۔
اور حسین سے اٹھتا نہیں. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بے قضائی. ابھی اس کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. میرے مولا نے سکینہ کو کھڑے دیکھا. بی بی نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں ہے، اور جیسے پیاس کی وجہ سے پہلے تڑپ رہا تھا اب تڑپ نہیں رہا. تو بی بی یہ سمجھی کہ بھائی نے پانی پی لیا، میرا بھائی پانی پی کے سو گیا. وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، اب مجھے لے جاؤ. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے. سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں نے سنا کہ بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے. ماں والے اولاد والے بیٹھے نا، کتنی جلدی جناب رباب در خیمہ پر آئی ہوں گی. امام نے بی بی کو آتے ہوئے دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے. رباب آگے بڑھ رہی ہے، امام پیچھے ہٹ رہے. فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں. کہا میرے امام ہے. جب سن لیا نا مجھے امام مانتی ہے، ابا کا دامن ہٹاتی ہے. خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا. تکلف کر کے نہیں روئے جنہیں رونا آ رہا ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں پر رخسار لگائے. یا بنیا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ مجلس اپنے کمال پر ہے، مولا ہم سے راضی ہوں. میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا. صرف ایک روایت سنانا چاہوں گا. شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا؟ میری تحقیق پوری نہیں ہے، مگر یہ سب نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا، پانی بھی آیا. جناب زینب نے کوزہ بھر کے سکینہ کو دیا. سکینہ پانی پی لو. پانی آ گیا تو میری بی بی سکینہ پر قربان جائیں. بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں. میری بی بی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پئیں گے. سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا اور صحرائے کربلا میں جانے لگی. پیچھے پیچھے بیویاں سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں بھی آپ نے کہا تھا پہلے بچے پانی پیتے. میرے بھائی کو بابا لے کر گئے تھے، وہ پانی پی کر آیا نہیں. کیسے پانی پلایا سکینہ کو اس کا بیان بڑا مشکل ہے. پہلے سارے بچوں نے پانی پی لیا، پھر بڑوں نے پانی پیا، کھانا کھایا. اس منبر کا ادب مانے ہے، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا. آپ سب صاحبان اولاد ہیں یا کم سے کم آپ کے گھروں میں بچے ہیں. جو دودھ پیتے بچے ہیں نا، ان کے گھر والے ذرا میرے ساتھ رہیں کچھ دیر تصور میں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ادب مانے ہیں. بیویوں نے پانی پیا، بیویوں نے کھانا کھایا. آدھی رات گزری، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا.